بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشی رضوان کثرت سے شراب نوشی کرتا تھا، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا، لیکن وہ برابر اس برے فعل میں لگا ہوا تھا۔ رمضان کے 23ویں روزہ کو اچانک فوت ہو گیا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ زیادہ پیلی ہوگی تبھی مر گیا، لیکن جب اسے قبر میں اتارا تو اچانک قبر خوشبو سے مہک اٹھی۔ تحقیق کی تو یہ راز فاش ہوا کہ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ رمضان کا 23واں روزہ تھا اور اس وقت ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ یوں تو سارے رمضان ہی موسم اچھا رہا تھا، لیکن آج تو سب سے زیادہ بہتر تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر واپس لوٹ رہا تھا اور بہت اچھے اور خوشگوار موسم کی وجہ سے میرا موڈ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیتا جاؤں، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں ان کی قبر پر جا نہیں پایا تھا۔ اسی لیے میرے قدم بے اختیار قبرستان کی طرف اٹھ گئے۔ والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ آج تو کافی وقت ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سونے کا ارادہ مؤخر کیا اور دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دفتر میں سارا دن گزار کر جب عصر کے بعد میں گھر واپس لوٹنے لگا تو گلی میں لگے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر بے اختیار میرے قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ وہاں پر کافی مرد کھڑے تھے اور ان میں سے میں نے اپنے ایک ہمسائے سے پوچھا، ارے حیدر صاحب، آپ یہاں پر سب خیریت تو ہے؟ یہ ہجوم کس لیے لگا ہوا ہے؟ اپنے ہمسائے حیدر کو دیکھ کر میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگا، خالد صاحب، منشی رمضان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ حیدر صاحب نے یہ کہہ کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے جٹ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، جی مجھے پتا ہے۔ کیا ہوا ان کو؟ تو حیدر صاحب بولے، دراصل ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حیدر صاحب کے کہنے پر بے اختیار میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ان کا انتقال فرمایا۔ حالانکہ منشی صاحب تو بہت زیادہ شرابی انسان تھا اور رمضان کے بابرکت مہینے کا بھی اسے خیال نہیں تھا۔ میں نے حیدر صاحب سے کہا تو وہ بھی سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حیدر صاحب کے کہنے پر میں کچھ دیر وہیں پر کھڑا ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر جنازے کا وقت معلوم کر کے گھر چلا آیا، کیونکہ مجھے ابھی لباس بھی تبدیل کرنا تھا اور روزہ افطار کر کے پھر عشاء کے بعد جنازے کا وقت تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت گھر پر گزار کر پھر ہی جنازہ کے لیے جاؤں گا۔ افطار کے بعد کچھ سستی سی پڑی تو میں لیٹ گیا، لیکن جنازے کا خیال بدستور دماغ میں تھا۔ ویسے بھی میں عشاء کی نماز پڑھنے بھی جانا تھا اور تراویح کا بھی اہتمام کرنا تھا، اس لیے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ مسجد میں آ کر عشاء کی نماز ادا کی اور پھر منشی رمضان کے جنازے کے لیے اس کی رہائش گاہ پر چلا آیا۔ اس وقت اس کا جنازہ بالکل تیار تھا اور اسے قبرستان میں لے جایا جانے لگا۔ اس وقت اس کا جنازہ بالکل تیار تھا اور اسے قبرستان میں لے جایا جانے لگا۔ میں اور محلے کے دیگر لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ منشی رمضان کے بھی عزیز و اقارب آ چکے تھے اور اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ منشی رمضان کس کردار کا شخص تھا اور کون کون سے گناہوں میں ملوث تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر موجود لوگ منشی رمضان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ارے لگتا ہے اس نے زیادہ پی لی ہوگی، اسی لیے تو مر گیا، بڑی بے رحمی سے کسی نے کہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ایسی ہی باتوں میں ملوث تھے۔ ہم نے خاموشی سے جنازہ اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کی تدفین کے لیے جیسے ہی میت کو قبر کے پاس لایا گیا تو قبر سے اٹھنے والی خوشبو نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ڈھیروں گلاب قبر کے اوپر پڑے ہوں۔ حیرانی سے ارد گرد دیکھا کہ شاید کسی قبر پر کسی نے تازہ گلاب ڈالے ہوں، لیکن وہاں پر ارد گرد کی سب قبریں ویران تھیں۔ ان کے اوپر کوئی پھول، کوئی گلاب نہیں تھا، جبکہ بدستور گلابوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے اپنے ساتھ کھڑے حیدر صاحب سے کہا، حیدر صاحب، آپ نے گلاب کی خوشبو محسوس کی ہے؟ میری بات سن کر کہنے لگے، بالکل خالد صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گلاب کی خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ حیدر صاحب نے بھی الجھے انداز میں کہا تو میں بولا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو قبر کھودی ہوئی ہے اسی میں سے وہ خوشبو اٹھ رہی ہے، کیونکہ ارد گرد کہیں پر بھی کوئی گلاب کا پھول نظر نہیں آ رہا، لیکن بدستور خوشبو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔
میں نے حیدر صاحب سے جب یہ کہا تو وہ بھی سر ہلا کر میری بات کی تائید کرنے لگے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ منشی رمضان کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ منشی رمضان تو اچھا آدمی نہیں تھا، تو پھر اس کی قبر سے یہ خوشبو کیسے اٹھ رہی تھی؟ کیونکہ اس کی قبر اتنی مہکی ہوئی تھی، یہ سوال اپنے آپ میں ہمارے لیے ایک موما بن گیا تھا۔ منشی رمضان کی تدفین کر دی گئی اور اب بھی اس کی قبر سے بے تحاشا خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو جیسے حیران ہی تھا، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ منشی کی قبر سے ایسی خوشبو بھی آ سکتی ہے۔ منشی رمضان کی تدفین کر دی گئی اور اس کے بعد ہم سب نے وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کی۔ ہمیں بدستور وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور ہمارے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ اس خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری روح تک معطر ہو گئی ہو۔ اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ منشی رمضان کا کون سا عمل اس کے لیے جنت کا راستہ بن گیا۔ اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے منشی رمضان کی قبر میں سے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا، تبھی حیدر صاحب نے ایک دم مجھے ہلایا اور کہنے لگے، ارے خالد صاحب، آپ کہاں پر گم ہیں؟ چلیں گھر چلتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے، اندھیرا بھی بہت پھیل گیا ہے۔ حیدر صاحب کے احساس دلانے پر میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر موجود سب لوگ جا چکے تھے، صرف میں اور حیدر صاحب ہی وہاں موجود تھے۔ میں ایک دم شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، وہ میں کسی خیال میں گم ہو گیا تھا، آگے گھر چلتے ہیں۔ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں۔ میں نے حیدر صاحب سے کہا اور ان کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ ہم قبرستان سے چپ چاپ گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور اس وقت اچھا خاصا سناٹا پھیل چکا تھا، کیونکہ تراویح پڑھ کر بھی لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ میری بیوی بھی میری منتظر تھی، کیونکہ میں رات کو اس وقت چائے ضرور پیتا تھا اور چائے پیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی میں گھر پہنچا، اس نے فوراً مجھے چائے بنا کر دی اور سونے کے لیے چلی گئی۔ منشی رمضان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تقریباً 6 برس ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا، پھر میری کمپنی نے میرا تبادلہ اس شہر میں کر دیا، تو میری کمپنی کی طرف سے ہی مجھے یہ گھر ملا تھا جہاں پر ارد گرد اچھے لوگ رہ رہے تھے۔ لیکن ابھی مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب میں ایک دن گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو صبح سویرے ہی میرے گلی میں گرے ہوئے ایک شخص سے سامنا ہوا۔ وہ شخص نیچے گرا ہوا تھا اور ہلکا ہلکا ہل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور مجھے لگا کہ جیسے اس شخص کو کوئی تکلیف ہے یا پھر اسے کوئی چوٹیں لگی ہیں۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کو سیدھا کیا اور کہا، جناب کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ اس طرح راستے میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ تبھی وہ شخص کچھ بولنے لگا، لیکن بولنے کی کوشش میں الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور اس کے منہ سے وہ بھک کے اٹھتے ہوئے جب میری ناک سے ٹکرائے تو بے اختیار میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور پیچھے کو ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ شخص نشے میں ہے اور اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے۔ وہ شخص بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ وہیں گلی میں ہی سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ یہ میرا منشی رمضان سے پہلا تعارف تھا۔ میں ایک دم ناگواری محسوس کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے حیدر صاحب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے بھی جب مجھے منشی رمضان کے پاس کھڑے دیکھا تو میرے پاس ہی چلے آئے اور کہنے لگے، ارے خالد صاحب، اس مسئلے میں پڑ گئے ہیں، یہ شخص ایسا ہی ہے، جگہ جگہ پر گرا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یہ بہت زیادہ شراب پی لے تو اپنے حواسوں میں نہیں رہتا، نہ ہی اسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہوتا ہے، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ آئیے کام پہ چلتے ہیں، کچھ دیر بعد جب اس کا نشہ اترے گا تو خود ہی اٹھ کر گھر کو چلا جائے گا۔ حیدر صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے بہت ناگواری محسوس کی اور انہیں کہا، حیدر صاحب یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ علاقہ شریفوں کا علاقہ ہے اور یہاں پر اس طرح کے کام کرنا کتنی بری بات ہے۔ آخر منشی رمضان ایسا کیوں کرتا ہے اور اسے کوئی سمجھاتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے حیدر صاحب سے جب یہ پوچھا تو وہ کہنے لگے، ارے آپ نہیں جانتے، ہم بہت دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ انہیں ان کی حرکتوں سے باز رکھ سکیں، کتنی بار اسے بات کر چکے ہیں لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کتنی بار اسے اس علاقے سے نکالنے کا کہہ چکے ہیں لیکن چونکہ اس کا اپنا گھر ہے
इसी वजह से कोई इसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। वो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बिल्कुल ठीक था, अच्छा भला काम काज करता था और इसका कारोबार भी काफी अरूज पर था। इस शहर के बड़े बाजार में इसके कपड़े की दुकान थी और वो दुकान बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन फिर एक दिन शॉर्ट सर्किट के बायस इसकी दुकान में आग लगी तो इसका सारा माल जल गया था। लाखों का माल जलकर जब राख हो गया तो मुंशी रमजान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और न जाने किसने इस दिन इसे शराब पिला दी। शराब के नशे में इसे अपना गम गलत होता हुआ महसूस हुआ तो इसने अब रोज ही शराब पीना शुरू कर दी। वो रोज शराब लाकर पीना शुरू हो गया। शराब ने इसे इसका गम भुलाने में मदद तो दी, लेकिन अब शराब इसका साथ नहीं छोड़ रही थी। यूं तो मुंशी रमजान ने बहुत जल्द ही अपने आप को बेहतर कर लिया और दोबारा से अपने कारोबार को सेट करने में लग गया। लेकिन कारोबार अभी भी डावाडोल चल रहा है और मुंशी रमजान की शराब अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले पहल तो वो सिर्फ कुछ हिमकत के लिए करता था और कभी कभार ही करता था, लेकिन अब तो रोज ही करता है और घर पर लाकर करता है और फिर अक्सर औकात ही गली में गिरा हुआ नजर आता है। कितनी बार इसे समझा चुके हैं, कितनी बार मना कर चुके हैं, बाज ही नहीं आता। यूं तो दिन में अपने काम पर हो जाता है और अपने कारोबार पर तवज्जो देता है, लेकिन ना जाने क्या बात है, श्राप नहीं छोड़ रहा या शायद अब इससे छूट नहीं रही। हैदर साहब ने तफसील से मुझे मुंशी रमजान के बारे में बताया तो मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन इसका ये तर्ज अमल अच्छा नहीं था। भला कारोबार के नुकसान को शराब से थोड़ी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने वो नुकसान किस्मत में लिखा था। इंसान सब्र करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला सब्र का बेहतरीन फल देता है। लेकिन मुंशी रमजान ने बहुत गलत तरीका अपनाया। अपने गम को शराब में भूलने की कोशिश की। भला शराब भी किसी की दोस्त होती है। मैंने हैदर साहब से जब ये कहा तो वो कहने लगे, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। एक इंसान जब जज्बाती तौर पर टूट फूट का शिकार होता है तो इसे जो बेहतर लगता है वो ही करता है। शायद मुंशी रमजान को भी इस वक्त यही सबसे बेहतर लगा तो इसने भी यही किया। हैदर साहब ने ये कहा तो मुझे तासुफ ने घेर लिया। इस दिन काम के दौरान भी मेरा ध्यान बार बार मुंशी रमजान की तरफ जाता रहा था। भला एक अच्छा भला शख्स ऐसे होशो हवास खोकर कैसे गली में गिरा पड़ा था। इसके बच्चे इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसकी बीवी इसके बारे में क्या सा गुमान करती होगी। मुझे मुंशी रमजान के इस तर्ज अमल पर बहुत अफसोस हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं इसे इस बात पर कायल करने की कोशिश करूंगा कि कम से कम वो अपने बच्चों और बीवी के सामने शराब नोशी ना करे और इतनी कसरत से ना करे कि इसके बच्चे शर्मिंदगी महसूस करें और वो गली में यूं गिरता फिरे। और मुझे बहुत जल्द मुंशी रमजान से बात करने का मौका मिल गया। इस दिन शाम को जब मैं काम से घर वापस आ रहा था तो मुंशी रमजान भी गली में दाखिल हुआ। मैंने इसे पहचान लिया और रोक लिया। तारुफ करवाने के बाद मैंने इसे कहा, मुंशी साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उम्मीद है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। मुंशी साहब ने मेरी तरफ हैरानी से देखा क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात थी और मैं इससे जरूरी बात करने की बात कर रहा था। तभी बोला, जी कहिए, क्या बात है। इस वक्त वो मुकम्मल हवासों में था और इसके लहजे में भी नरमी थी। मैंने इसे कहा, मुंशी साहब देखें, वैसे तो ये आपका जाती फील है, लेकिन मैं सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते आपकी भलाई चाहता हूँ, इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने तो महीद बांधी तो मुंशी रमजान ने आंखों में उलझन लिए मुझे देखा और पूछने लगा, ऐसी क्या बात है साहब, आपको जो कहना है खुलकर कहें। मुंशी रमजान ने जब ये कहा तो मैं बोला, मुंशी साहब, दरअसल बात यह है कि आपको मैंने चंद दिन पहले इस तरह गली में गिरा हुआ देखा था। आपकी हालत काफी खराब थी और आप इस वक्त नशे में थे। मुझे बेहद अफसोस हुआ और फिर आपके बारे में जब पता चला तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। मेरी तरफ आपसे ये दरख्वास्त है कि आप कम से कम अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचें और इस तरह का अमल ना इख्तियार करें जिससे आपके बीवी बच्चों को शर्मिंदगी हो। आप अगर शराब नोशी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपने घर या गली में मत करें, आप बाहर कहीं पर जाकर करें और इस दिन आप घर पर बेशक मत आए। इस तरह यहाँ पर आने से आपको मोहल्ले में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और आपकी औलाद को भी शर्मिंदगी होगी। एक पड़ोसी होने के नाते मुझे इस दिन आपकी हालत का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। तो सोचे आपकी औलाद को कितना होता होगा। मैं नरम लहजे में बोल रहा था। मुंशी रमजान की आंखों में थोड़ी सी शर्मिंदगी नजर आई।
لیکن پھر وہ اسی طرح مجھ سے نظریں چرائے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایک دم گہرے دکھ نے گھیر لیا۔ میں جان گیا تھا کہ منشی کے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اپنے دفاع میں وہ کچھ بول سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میں نے سوچا کہ شاید اسے میری بات کا اثر ہوا ہوگا اور وہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے، جب انسان اسے شروع کر لیتا ہے تو پھر اسے باز نہیں رہتا اور نشہ آور چیزیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہی حال منشی رمضان کے ساتھ تھا۔ وہ دن رات میں نوشی کرتا رہتا اور اپنے آپ بھلا کر ادھر ادھر گرتا رہتا۔ اسی دوران رمضان شروع ہو چکا تھا اور میرا خیال تھا کہ رمضان میں وہ اس مقدس مہینے کا خیال کر کے شراب نوشی نہیں کرے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی اس نے اس کے تقدس کا بالکل خیال نہیں کیا اور روز رات کو شراب نوشی کرتا۔ رمضان اسی طرح گزر رہا تھا۔ ہم محلے والے جب منشی رمضان کو اسی طرح شراب نوشی کرتے دیکھتے اور ہم شراب کے نشے میں دھت دیکھتے تو افسوس کا اظہار کرتے۔ اسی طرح 23واں روزہ آ گیا تھا۔ معمول کے مطابق اپنے کام پر گیا تھا جب مجھے منشی رمضان کے انتقال کی خبر ملی۔ میرے دل کو ایک دم افسوس نے گھیر لیا تھا اور جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی، اس حالت پر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ منشی رمضان کے جنازے پر جب میں پہنچا تو وہاں پر بہت سارے لوگ اس کی شراب نوشی کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ چونکہ منشی رمضان نے اب بہت زیادہ شراب پینی شروع کر دی تھی، اس کی وجہ سے اس کا جگر بالکل تباہ ہو گیا تھا اور اسی باعث وہ انتقال کر گیا۔ لوگ اس کے بارے میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ منشی رمضان آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ اگر کاروباری حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ منشی رمضان کی تدفین کے موقع پر اس کی قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے منشی رمضان نے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کیا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے اور اب جنت کا مقیم ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا کون سا عمل تھا جو اس شرابی انسان نے کیا اور جس کے باعث وہ جنت کا حقدار ٹھہرایا گیا؟ میں اس عمل کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بات کروں، کس سے دریافت کروں۔ آج جمعہ تھا اور منشی رمضان کے انتقال کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب علاقے کی مسجد چلا آیا تو وہاں پر بہت سارے محلے داروں سے ملاقات ہوئی تو حیدر صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بعد ملاقات ہوئی اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا، منشی صاحب کی قبر سے اٹھ آنے والی خوشبو کے بارے میں سوچ کر اب بھی میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، اس خوشبو کو میں بھول نہیں پا رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر منشی رمضان کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اس کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا، لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے حیدر صاحب سے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے، آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں بھی اسی طرح سے تجسس میں مبتلا تھا، لیکن مجھے تو معلوم ہو گیا ہے کہ منشی رمضان نے آخر کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بخشا گیا۔ حیدر صاحب نے جب یہ کہا تو میں حیران تھا۔ ان کی شکل دیکھ کر پوچھنے لگا، آخر کون سا عمل ہے اور آپ کو کس نے بتایا؟ میرے پوچھنے پر وہ بولے، دراصل میری بیوی منشی صاحب کے گھر روزانہ قرآن خوانے کے لیے جاتی ہے تو وہیں پر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی۔ وہ عورت ہمارے محلے میں ہی چند گلیاں چھوڑ کر رہتی ہے۔ وہ عورت بیوہ تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے خاوند کے مرنے کے بعد اس کے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ جتنی جمع پونجی تھی اسی دوران وہ ساری خرچ ہو گئی۔ وہ عورت ابھی عدت میں ہی تھی اور 1 ہفتے سے گھر میں کھانے پینے تک کا کوئی سامان نہیں تھا۔ بچے روکھی سوکھی روٹی ویسے ہی کھا رہے تھے۔ اس عورت کے حالات بہت زیادہ برے تھے۔ ہمیں تو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوا، لیکن نہ جانے کس طرح منشی رمضان کو اس عورت کے حالات کا علم ہو گیا اور اس نے اپنے حالات کی تنگی ہونے کے باوجود اس عورت کے لیے کچھ راشن کا انتظام کیا اور اس کے گھر جا کر دے آیا۔ اس عورت نے اسے رحمت کا فرشتہ ہی سمجھا اور اس راشن کے ذریعے اپنے اور اپنے بچوں کی بھوک مٹائی اور دل سے منشی صاحب کو دعا دی۔ اس کے بعد منشی رمضان تو صرف چند دن ہی زندہ رہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے اوپر مہربانی کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے منشی کو بخش دیا۔ شاید منشی نے جاتے جاتے اپنے لیے یہ آخری نیکی کر کے نجات کا راستہ
کھول لیا۔ بظاہر یہ دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی لگتی ہے، اور یہ چھوٹی سی نیکی منشی کے ہر گناہ پر بھاری پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ کو پھر اسے جنت کا مکین بنانا پڑ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یتیموں کی کفالت کرنے کا اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا اجر رکھا ہے، اور اسی بات کو شاید منشی سمجھ گیا تھا، اور شاید وہ جان گیا تھا کہ اس نے اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنا، اسی لیے اس نے اس بیوہ عورت کی مدد کی۔ میری بیوی کو وہ عورت منشی کے گھر پر ہی ملی تھی، اور بے حد روتے ہوئے وہ منشی کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ واہ، وہی عورت تھی جو اس سب کے دوران منشی کی تعریف کر رہی تھی، اور اس نے ہی وہاں پر موجود سب عورتوں کو یہ بتایا تو سب حیران رہ گئے تھے، کیونکہ اس بیوہ کی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ چند گلیاں چھوڑ کر رہتی تھی، اور نہ جانے منشی کو کیسے اس کا پتہ چلا۔ وہ عورت منشی کی بیوی سے افسوس کر رہی تھی، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ رہی تھی۔ منشی کی بیوی بھی حیران تھی، کیونکہ ان کے اپنے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، ان کی گزر بسر بھی بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ لیکن منشی نے جس طرح اس بیوہ عورت کی مدد کی، اس بات نے سب کی آنکھیں نم کر دی تھی، اور ہر کوئی منشی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بھی جب اس بات کا پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوا تھا، اور خوش بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے منشی کے لیے نیکی کا ایک رستہ کھول دیا، اور میرے لیے بھی سوچنے کے لیے ایک نئی راہ متعین کر دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس بیوہ عورت کی مالی کفالت کرتا رہوں گا، کیونکہ اسے کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو پسند کرے، اور مجھے بھی منشی کی طرح جنت کا مکین بنائے۔ حیدر صاحب نے جب یہ کہا تو میں بھی منشی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور تبھی حیدر صاحب کا ہاتھ ہی تھام کر کہا، حیدر صاحب، آپ اس راستے پر اکیلے نہیں ہیں، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، اور صرف اسی بیوہ کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے محلے میں جتنی بھی بیوہ خاتون اور یتیم بچے ہیں، ہم ان کی کفالت کا ذمہ لیں گے، اور اس میں ہم مخیر حضرات کا تعاون بھی مانگیں گے، تاکہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے علاقے کی بیواؤں اور یتیموں کی مالی مدد ہو سکے۔ میں نے حیدر صاحب کو جب یہ کہا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یقیناً اسی طرح ہم اپنے علاقے میں بہتری لا سکیں گے۔ حیدر صاحب نے جب یہ کہا تو میں نے بھی آہستہ آہستہ سر ہلا دیا۔ منشی کی موت نے ہمارے سامنے بہت سارے راز کھولے تھے، اور ہم جان پائے تھے کہ اللہ کا قرب اور اس کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر وقت اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بندوں پر مہربانی کر کے بھی ہم اس کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آسان سا نسخہ ہمیں پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ منشی کی موت نے ہی ہمیں اللہ کے قرب کا آسان راستہ اور ہم نے اس راستے پر چلنے کا سوچ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد منشی کی طرح ہی جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔